پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول کرے۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ہر میدان میں کامیاب کرے، اللہ تعالی دشمن کے مقابلے میں اسے کامیابی دے، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے مشاکل سے اسے نجات دے، اور اس کے لیے وہ اپنے اعتبار سے کوشش بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا ہے، لیکن خصوصاً اس وقت جو صورتحال ہے عموماً ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں بظاہر علم حقیقی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن بظاہر ہماری دعائیں رائگاں اور بیکار جا رہی ہیں۔ آج مسلمان چاروں طرف کس پریشانی کے عالم میں ہیں، ہر طرف سے ان کے اوپر غیر قومیں مسلط ہیں، انہیں ذلیل کر رہی ہیں، انہیں ان کے شہروں سے نکال رہے ہیں، انہیں قتل کر رہے ہیں، ان کے حقوق کو چھینا جا رہا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے دعائیں بھی ہوتی ہیں مسلمانوں کے لیے۔ خصوصاً یہاں پر آپ دیکھیں کہ جمعہ کے خطبوں میں تراویح اور وتر کے اندر لمبی دعائیں ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ بظاہر ہماری یعنی مسلمانوں کی اصلاح کے بارے میں نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ تو سچا ہے کہ تم ہم سے دعائیں کرو، ہم تمہاری دعا قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم رسولوں کی اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ہم ان کی دنیا میں بھی مدد کریں گے اور آخرت میں بھی مدد کریں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے تو آخر ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے، ہماری مشکلات دور کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ اس سلسلے میں مجھے ماضی قریب کا ایک واقعہ یاد آیا جسے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شاید اس سے ہمارے بعض لوگوں کو عبرت ملے۔ 1870 ہجری یعنی آج سے تقریباً 150 سال پہلے کی بات ہے۔ 1870 ہجری کے قریب مصر اور حبشہ، جسے آج ایتھوپیا آپ لوگ کہتے ہیں، ان کے درمیان ایک لڑائی چھڑ گئی، جنگ چھڑ گئی۔ ملکوں کے درمیان لڑائی کا ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، برابر چلتا رہا ہے اور ہر ایک کی اپنے مصالح ہوا کرتی ہیں۔ جس لڑائی میں مصر کو پردے پر شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جبکہ مصر کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی اور ایتھوپیا میں مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، وہ کرسچین کی حکومت تھی۔ تو اس جنگ میں مسلمانوں کو یعنی مصر کو پے در پے ہار ہو رہی ہے اور وہ ہارتا جا رہا ہے۔ اس وقت مصر کا جو حاکم اعلیٰ تھا وہ خدیوی اسماعیل کہلاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت کرے، یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے مصر کے اندر یورپی تہذیب کو رواج دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب اس سے کیا معاملہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ وہ پہلا شخص ہے کہ مصر کے حتیٰ کی خزانے کو اوپر بھی برطانیہ اور فرانس یہاں کے لوگوں کو نگراں بنا دیا تھا۔ تو یہ شخص بڑا پریشان ہوا، تعداد میں ہم زیادہ ہیں، ہمارا ملک بڑا ہے، لیکن ہماری ہار کیوں ہو رہی ہے؟ جب کئی خبریں ایسی آئیں تو بڑے الجھن کا شکار ہوا اور بڑا پریشان ہوا، بے قرار ہے، گھر میں سکون نہیں ملا۔ تو اس نے اپنے وزیر شریف بادشاہ کو ساتھ لیا، سواری پر بیٹھا اور دل بہلانے کے لیے باہر گھومنے نکل پڑا۔ دونوں میں
یعنی جو حاکم اعلیٰ تھا خدیوی اسماعیل، خدیوی کہتے ہیں اصل میں بڑے حاکم کے نائب کو، چونکہ ترکیہ میں حاکم تھا اور یہ اس کا نائب تھا، اس لیے اسے خدیوی کہتے ہیں۔ تو اپنے وزیر کے ساتھ ٹہل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا ترکیب اپنائی جائے، آخر ہمیں ہار کیوں ہو رہی ہے، یہ اس الجھن میں تھا۔ تو اپنے وزیر سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب تمہیں کوئی بڑی مصیبت درپیش آتی ہے، تم پریشان ہوتے ہو، تو تم آخر کیا کرتے ہو؟ وزیر نے کہا میں علماء کو اور صلحاء کو جمع کر کے صحیح بخاری پڑھاتا ہوں، جب وہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے سکون دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے، پھر کیا تھا، حاکم اعلیٰ ہے، جامع ازہر جاتا ہے اور اس کے شیخ جو سب سے بڑے شیخ تھے ان کو حکم دیتا ہے کہ نیک لوگوں کو جمع کریں اور صحیح بخاری پڑھنا شروع کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ازہر کے اندر صحیح بخاری کی تلاوت شروع ہو گئی، علماء جمع ہیں، صلحاء جمع ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی مصر کو شکستہی ہو رہی ہے، فوج پیچھے آ رہی، آگے نہیں بڑھ رہی ہے، فوج کی پسپائی کا سلسلہ بند نہیں ہو رہا ہے۔ جب حاکم دیکھتا ہے اسماعیل کہ صحیح بخاری کی تلاوت کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، تو اپنے وزیر کو لے کر کے پھر جامع ازہر آتا ہے اور اس مجلس میں ان علماء کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ یا تو تم لوگ علماء نہیں ہو، اور یا یہ کتاب جو پڑھی جا رہی صحیح بخاری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اس پڑھنے کا، تمہارے سب لوگ مل کر کے اس کی تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ہماری فوج ہار ہی رہی ہے اور ہمیں سکون نہیں مل رہا ہے۔ ظاہر بات حاکم اعلیٰ تھا اور ایک ظالم قسم کا شخص تھا، سارے علماء خاموش ہو گئے اور پوری محفل پر سناٹا چھا گیا۔ کچھ دیر کے بعد سب کے بالکل آخر سے ایک گمنام چھوٹا سا مولوی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے خدیوی اسماعیل، یہ سب آپ کے برے کرتوت کا نتیجہ ہے، آپ اپنے بد کرداریوں کا انجام دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ مجھ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچا ہے کہ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُوا خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ۔ معنی کیا ہے حدیث کا؟ تم نیکی کا حکم ضرور بالضرور دو، تم بھلائی کا حکم ضرور بالضرور دو اور برائی سے ضرور روکو، ورنہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر تمہارے شریروں کو مسلط کر دے گا، تمہارے بدماشوں کو مسلط کر دے گا، پھر تمہارے لوگ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ نیکوں کی دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ ان مولوی صاحب نے کہا۔ اس پر دیگر علماء جو تھے وہ بڑے گھبرا گئے، اب مجلس کے اوپر مکمل سناٹا چھا گیا۔ ادھر اس مولوی صاحب کی بات کو سن کر کے خدیوی اسماعیل اور وزیر بادشاہ کوئی بات بولے بغیر چپ چاپ واپس چلے گئے، وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ان کا جانا تھا کہ دوسرے جو علماء موجود تھے وہ اسے لعن طعن کرنے لگے کہ جس طریقے سے ہم خاموش ہیں تم بھی خاموش رہتے، ظالم کے سامنے زبان کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب خطرہ ہمیں ہے کہ کہیں یہ تمہیں ضرر نقصان نہ پہنچائے۔ ابھی وہ یہی گفتگو کر رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ خدیوی اسماعیل تو نہیں، وزیر جو اس کا شریف بادشاہ تھا وہ دوبارہ واپس آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مولوی صاحب جنہوں نے ابھی گفتگو کی تھی وہ کہاں ہیں؟
ان مولوی صاحب نے ہمت کی اور بڑھ کر کے جواب دیا کہ جی حضور میں یہاں ہوں۔ شریف بادشاہ نے انہیں اپنے ساتھ آنے کو کہا اور ساتھ لے کر کے چلا گیا۔ جب وہ جانے لگے تو دیگر علماء نے جو انہیں سردنش کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ بس ظاہر ہماری تمہاری آخری ملاقات ہے، السلام علیکم، جاؤ، الوداعی سلام تم سے کہہ رہے ہیں۔ اور مولوی صاحب کو لے جایا گیا اور خدیوی اسماعیل کا جو محل دریائے نیل کے کنارے تھا ایک خوبصورت سی جگہ پر، وہاں ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب انہیں خدیوی اسماعیل کے سامنے پیش کیا گیا تو خدیوی نے بڑے احترام سے انہیں اپنے سامنے ایک کرسی پر بیٹھایا اور نام نہیں لیا، ادب سے کہتا ہے حضرت جو بات آپ نے ہم سے جامع ازہر میں کہی تھی اسے پھر دوہرا دیں۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اپنا خوف کیسے طاری کرتا ہے۔ چنانچہ ان مولوی صاحب نے اپنی وہ ساری بات دوہرا دی اور اس حدیث کی تشریح بڑے اچھے انداز میں پیش کی کہ تم بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر شریروں اور بدماشوں کو مسلط کر دے گا، پھر وہ تمہارے جو نیک لوگ رہیں گے وہ دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ اس کے جواب میں خدیوی نے کہا کہ آخر ہم نے کیا جرم کیا ہے کہ ہم پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں؟ ساتھیو، یہ سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے جرم کا احساس نہ ہو، انسان کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہو۔ یہ بات مجھے فوائد میں کہنی تھی لیکن درمیان میں کہہ دے رہا ہوں، یہ انسان کے دل کی موت کی انتہا ہو گئی کہ اس کا دل مردہ ہو گیا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو رہی۔ ہمارا ایک بھائی ہے نماز نہیں پڑھتا اور اسے احساس نہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، اس کا دل روتا نہیں ہے، وہ تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ سے روتا نہیں کہ اللہ تعالی ہم سے آخر کیوں یہ غلطی ہو رہی ہے۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے جو انسان کے اوپر آتی ہے اور یہی انسان کے لیے زہر قاتل ہے، اسے مشکل سے ہدایت طرف آنے دیتی ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ آخر ہمارا جرم کیا ہے کہ ہم پر یہ مصیبتیں آ رہی، ہماری فوج جیت نہیں رہی ہے۔ ان مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت کیا آپ نے سود کے جواز کا قانون نہیں بنایا ہے، پاس کیا؟ آپ سے پہلے مصر میں سود کو قانونی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ کیا آپ کی حکومت زنا کا لائسنس جاری نہیں کر رہی ہے؟ کیا آپ کی حکومت میں شراب کا لائسنس نہیں دیا جا رہا، شراب کھلے عام نہیں بک رہی ہے؟ اس طریقے سے جو معاشرے میں برائی تھی اور جس کی اصلاح حاکم کا سب سے پہلا فرض ہے، اس لیے کہ کسی ملک میں سب سے اعلیٰ قوت وہی ہوا کرتی ہے جس سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کوئی منکر دیکھو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو زبان سے، اگر زبان سے نہیں تو کم سے کم دل کے اندر اسے برا سمجھے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے کہ ہاں برا کام ہو رہا ہے، اس برائی کا احساس نہیں ہے، تو گویا کہ وہ اس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ متعدد برائیوں کا ذکر کیا۔ یہ سن کر خدیوی اسماعیل کہتا ہے ہم کر ہی کیا سکتے ہیں، ہم نے یورپ کے لوگوں کا ساتھ دیا ہے اور ان کی تہذیب یہی ہے، اس لیے ہمیں بھی مجبوراً کرنا پڑا ہے۔ تو پھر مولوی صاحب نے کہا کہ حضور پھر اس میں صحیح بخاری کی کیا کمی ہے، اس میں صحیح بخاری کا کیا گناہ ہے اور علماء کی کیا غلطی ہے؟ اور آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ صحیح بخاری کیا اسی لیے لکھی گئی تھی کہ اسے برکت کے لیے پڑھا جائے، مصائب کو دور کرنے کے لیے پڑھا جائے؟ کیا اسی لیے لکھی گئی تھی؟ یا صحیح بخاری کی تالیف کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور مستند حدیثوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے
تاکہ آپ اس کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کریں. صحیح بخاری اس لیے کب آئی کہ ہاں اسے مصیبت کے وقت پڑھا جائے. اس سے خدیوی اسماعیل بہت متاثر ہوا، بڑے غور سے باتیں سنی، سر جھکائے بیٹھا رہا. کچھ سوچنے کے بعد آخر میں اپنا سر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ نے سچ فرمایا ہے. پھر ان مولوی صاحب کے لیے ہر مہینے 30 گنی جس کو کہتے ہیں جنے گنی، ان کا وظیفہ مقرر کر کے انہیں باعزت رخصت کرتا ہے. ساتھیو، یہ قصہ انہی الفاظ میں شام کے ایک بہت بڑے عالم علامہ علی طنطاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مقالات فی کلمات کے اندر نقل کیا. ہم نے اسے یہیں سے نقل کیا ہے. اب ہمیں سوچنا ہے اس کے اوپر کہ اس قصے کے اندر ہمیں آپ کو کیا اس سے عبرت ملتی ہے. چند باتوں کی طرف ہم نے درمیان میں اشارہ کیا ہے اور آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا عبرت لینی ہے. آج ہمیں پھر رونے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے لوگ ظلم کیوں کر رہے ہیں. آج ہمیں دوسروں کی شکایت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں وہ ظلم ہو رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ظلم ہے، وہ نالائق ہے. نہیں، شکایت ہمیں کس سے ہونی چاہیے؟ اپنے آپ سے ہونی چاہیے، اپنے دل سے اور اپنے ساتھیوں سے. اے میرے دل، کسی کا بھی شکوہ نہ کر، اس جہاں میں تیرا اب گزارا نہیں. یہ معاملہ ہمیں کس سے ہونا چاہیے؟ کسی اور سے شکوہ نہیں، اپنے آپ سے ہونا چاہیے. لیکن ہمیں جو اس حدیث سے ملا ہے، اس قصے سے فوائد ملے، سب سے پہلا دیکھیے، شاید مولانا آزاد نے کہیں لکھا ہے کہ دین، مذہب وہ دیوار ہے جو دکھتی پیٹھوں کو سہارا دیتی ہے. جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ سہارا کس کا لیتا ہے؟ دین کا لیتا ہے. اور یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب تک دور ہیں، سب کچھ ہیں، سمندر سے باہر ہیں، اپنے باطل معبودوں کو پکار رہے ہیں، لیکن جب سمندر میں پہنچے اور کشتی چاروں طرف سے گھر گئی تو صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں بس. دین انسان کی فطرت میں داخل ہے ساتھیوں. اسی لیے انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے، آج دیکھیں فاسق سے فاجر انسان ہو، برا سے برا انسان ہو، جب پریشان ہوتا ہے تو مولویوں کا، قرآن کی تلاوت کا اور تعویذ کا اور اسی چیز کا سہارا لیتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے. دوسرا فائدہ، بے دین اور ظالم لوگ کسی موقع پر، کسی پریشانی کے موقع پر اپنی غلطی ماننے کے بجائے اسے لوگوں کے سر پر رکھ دیتے ہیں، حالانکہ اصل بلا کیا ہے؟ انہی کی طرف سے ہوتی ہے. آج یہی معاملہ ہے. ایک باپ ہے، اس کی بیٹی مثال کے طور پر جو عام ہو رہا ہے، لڑکیوں کی بغاوت ہے، وہ کسی سے معاش کا عشق کر کے نکل جایا کرتی ہے. باپ اس میں اپنی غلطی نہیں مانتا کہ ہم نے اسے پردے کا حکم کیوں نہیں دیا. باپ اپنی غلطی نہیں مانتا کہ اسے ہم نے آزاد گھومنے کا حکم کیوں دیا. باپ غلطی نہیں مانتا کہ اسے ہم نے ایسے اسکول میں کیوں داخل کیا جس اسکول میں لڑکے اور لڑکیاں ایک پڑھتے ہیں. اس کی بہت غلطی نہیں مانتا ہے. تو غلطی کیا مانے گا؟ اسے لڑکی کی مانے گا کہ اس نے غلطی کی ہے. یہی حال حکام اور دوسرے لوگوں کا ہے. وہ حاکم اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے اور الزام کیا دے رہا ہے کہ علماء سے تم لوگ صحیح، یا تو تم لوگ عالم نہیں ہو یا صحیح بخاری نہیں ہے. تیسرا فائدہ ساتھیوں، صحیح بخاری کی عظمت اور اس کی برکت. اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح بخاری کے لکھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد صحیح بخاری کے لکھنے کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچے اور ہم اس کے اوپر عمل کریں.
جس طریقے سے قرآن کے نزول کا اصل مقصد کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لیکن اگر کوئی انسان اس کے اوپر عمل کر رہا ہے تو قرآن کی تلاوت اس کے لیے مصائب اور پریشانیوں کے سبب کا بھی علاج بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کو بہت سے علماء نے، اگرچہ میں یہ نہیں کرتا، اس پر مطمئن نہیں ہوں، لیکن بہت سے علماء نے مشکلات میں پڑھنے کے بارے میں کہا ہے کہ اگر پڑھی جائے تو انسان کو پریشانیوں سے نجات ملتی۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب تاریخ اسلام میں 655 ہجری کے واقعے میں لکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں بڑا سخت قحط پڑا، بڑی خشک سالی آئی۔ کہا کہ شام کا علاقہ، یعنی جہاں پر امام ذہبی تھے، وہاں بالکل مہنگائی ہر چاروں طرف سے آ گئی۔ تو کہا کہ جب ہم لوگ بہت پریشان ہوئے تو اکٹھا ہو کر کے ہم لوگوں نے بخاری شریف پڑھنا اور اس کا سماع شروع کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر آسانی کی اور بارش ہو گئی۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ بخاری کے لکھنے کا جو اصل مقصد ہے اسے نہ بھولا جائے۔ جس طریقے سے قرآن کے نزول کا جو اصل مقصد ہے اسے ہم بھولیں نہیں، ہم قرآن کے اوپر عمل نہ کریں اور قرآن کو اپنے گھر میں اپنی گاڑی میں رکھے رہیں کہ ہاں اس برکت سے شیطان نہیں آئے گا، سراسر جہالت ہے، شیطان آپ سے پہلے پہنچا رہے گا گھر کے اندر۔ ہاں اگر آپ قرآن کے عالم عامل ہیں، اس کے پڑھتے ہیں صحیح طور پر، تو یقیناً قرآن کی برکت جہاں وہ عمل کی ہے وہاں اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ چوتھا فائدہ ساتھیوں، اور یہی بڑا اہم ہے، جس کے لیے ہم نے اس قصے کا انتخاب کیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ اللہ کی مدد اور ہماری دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ اگر ہم یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ قرآن مجید سورہ حج میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، البتہ ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد ہے، اور مدد کا سب سے اہم ذریعہ کیا ہے؟ اس دین کو لوگوں تک پہنچائیں، یعنی دعوت کا کام کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ کون ہے جو اللہ کی مدد کے مستحق ہے؟ جب ہم ان کو زمین کے اندر بساتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، تو اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکات دیتے ہیں، وامروا بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو جو یہ چار کام کرتے ہیں وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اور جو لوگ اس سے پیچھا چھوڑاتے ہیں اللہ تعالی کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت صحیح ابن حبان میں مفصل اور مسند احمد کے اندر بھی اور سنن ابن ماجہ میں مختصر ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، داخل ہوئے اچانک باہر سے، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہے، میں سمجھ گیا کہ کوئی بڑی صورتحال پیش آئی ہے۔ آپ نے ہم سے کوئی بات نہیں کی، آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آپ مسجد کی طرف گئے اور منبر کے اوپر آپ بیٹھ گئے، اور میں اپنے حجرے سے کان لگا کر کے سننے لگی کہ آخر کیا بات ہے۔ منبر پر بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، رسوبات کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی، اے لوگو، ان اللہ تبارک و تعالی یقول لکم، اللہ تبارک و تعالی تم سے یہ کہہ رہا ہے بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اس فریضے کو انجام دو قبل اس کے
کہ تم ہم سے دعا کرو گے، ہم سے کچھ مانگو گے، نہ ہم تمہیں وہ چیز دیں گے، نہ ہم تمہاری مدد کریں گے. بس اتنا کہا اور آپ ممبر سے نیچے آ گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ یہ فریضہ، دعوت کا فریضہ، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ جہاں ہمارے اوپر واجب ہے، وہیں اس کا ترک ہمارے اور آپ کے اوپر بہت بڑی مصیبت کا سبب بنا ہوا ہے. سوچیں آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ایک شخص بار بار دعا کر رہا، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. سوچے کہیں اس فریضے کے اندر کوتاہی تو نہیں کر رہا ہے؟ اس کا پڑوسی ہے بے نمازی، اسے نماز کے لیے نہیں کہا. اس کا بیٹا بے نمازی ہے، اس کے اوپر نماز کے لیے زور نہیں دیا. اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، اسے نمازی نہیں بنایا، نماز کے لیے نہیں کہہ رہا ہے. مرو بالمعروف، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ تم دعا کرو گے میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا. پانچواں فائدہ، یہود اور نصارہ کی چال ہمیشہ یہ زمانے میں ہر رہی ہے کہ دین و اخلاق کو برباد کرنے کے لیے اپنی تہذیب دوسروں پر فٹ کرتے ہیں. چھٹا فائدہ، ہر زمانے میں کچھ ایسے اللہ والے رہے ہیں اور رہتے ہیں کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ظالموں کے سامنے حق بات کا اظہار کر دیتے ہیں، اس میں جھجکتے نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول اسے بہت بڑا جہاد کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد میں ہے کہ افضل الجہاد، سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ ظالم حاکم کے سامنے حق بات کہہ دینا ہے. بلکہ اگر اس پر اسے ظالم حاکم قتل بھی کر دے، ہو سکتا ہے وہ سے ظالم حاکم ہیں، تو آپ نے کیا بیان فرمایا ہے کہ شہیدوں کا سردار بن کر کے قیامت دن اٹھایا جائے گا. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری کی، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت مستدرک حاکم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، اور وہ شخص ہے جو کسی ظالم حاکم کے سامنے اسے کسی بات سے روکتا ہے یا کسی بات کا حکم دیتا ہے، وہ ناراض ہو کر اسے قتل کر دے رہا ہے. ساتواں فائدہ ساتھیوں، جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اس کے دین کی مدد ہے، اس کے دین کی دعوت ہے، دین پر عمل کرنے والوں کی مدد ہے، دین کی دعوت دینے والوں کی مدد ہے. وہ ایسا جو شخص کرے گا اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے سامنے ساتھ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھلائی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی اصلاح فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.